ملک کے موجودہ صورتحال اور خود کراچی کے حالات کو خراب کرنے کی جو انڈر کرنٹس جو شواہد مل رہے ہیں، ایک ایسے موڑ پر سینیٹر شاہد سید صاحب نے اس بات کی ضرورت سمجھی کہ اس موقع پر ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات کی جائے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ آج وہاں آئیں اپنے پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کراچی شہر میں بسنے والی تمام اکائیاں لسانی و مذہبی، ان سب کے اوپر ایک اتنی اہم ذمہ داری ہے، کیونکہ اس شہر کے امن سے براہ راست پاکستان کا استحکام، پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی خوشحالی وابستہ ہے۔ یہ شہر بڑی ذمہ داری کے ساتھ ٹیکس دیتا ہے، مزدور سے لے کر اور تاجر تک، جس سے اس ملک میں جتنی بھی رونق اور جیسی بھی رونق ہے وہ وابستہ ہے۔ 1980 کی دہائی کے آغاز میں ہی کچھ واقعات کی بنیاد پر شہر کا پورا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو گیا تھا۔ آج 2020 کی دہائی ہے اور یہ افورڈ نہیں کر سکتے ملک سے باہر، سرحدوں کے پار اور اس شہر کے اندر۔ تو یہ ایک آج کی یہ میٹنگ، آج کی یہ پریس کانفرنس، آج ان کی آمد، ہماری ملاقات، اور اس حوالے سے گزشتہ کئی سال سے ہمارے مختلف پروگراموں میں اور خود ایم کیو ایم کے مرکز پر شاہد سید صاحب آتے رہے ہیں، اور ان کی آواز اور ان کے خیال اس کراچی شہر کے دکھ اور درد کو سمجھتے ہوئے اور اس کے اصل حق پر اور اس کے اصل مسائل پہ ان کی جو نظر ہے اور جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، وہ اس شہر میں لسانی اور سیاسی اہم آہنگی کے لیے اہم ترین گفتگو ہے۔ ایم کیو ایم اس شہر کی سب سے بڑی لسانی اکائی کی نمائندگی، گو کہ یہ نمائندگی اب پھیل کر اس شہر میں بسنے والی تمام لسانی اکائیوں کی نمائندگی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہم اپنی سب سے بڑی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ شہر کو کسی طور پہ بھی ان حالات کی طرف دوبارہ جانے نہیں دیا جائے۔ ہم نے اس 7-8 سال میں بہت بڑے اہم سیاسی فیصلے کیے تھے، ہمت کی تھی، حوصلہ کیا تھا، تاکہ یہ شہر آپس کی لڑائیوں سے، ہنگاموں سے، حالات کی خرابی سے باہر نکل آئے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ شہر کے حالات میں کسی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے خراب کرنے میں، تو مستقل 50 سال سے اس شہر کے ساتھ ہونے والی ناانصافی ہے۔ اس صوبہ سندھ میں انتظامی طور پہ، بلکہ مجھے کہہ دینے کی اجازت دیجیے، لسانی طور پہ لگائے ہوئے کوٹا سسٹم کی وجہ سے، اور گزشتہ 20-25 سال سے اس کوٹا سسٹم میں سے بھی سندھ کے شہری علاقوں کے لیے کوئی حصہ نہیں چھوڑا گیا ہے، نہ تعلیمی اداروں میں، نہ نوکریوں میں، نہ کاروبار میں۔ آپ سب سمجھتے ہیں کہ سچ سے آنکھیں چرانے اور حقیقت سے دامن بچانے میں کیا بہتری پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ تو آج کی یہ ہماری میٹنگ اور ہماری جو ابھی اجلاس ہوا ہے، جو ملاقات ہوئی ہے، دونوں ایک ہی طرف کے خیالات ہیں کہ غریبوں کو، مزدوروں کو، اس شہر کے عام لوگوں کو کسی پلان کی بھی حالات کی خرابی کی طرف جانے نہیں دینا چاہیے، اور ہم سب اس بات پہ متفق ہیں، ہم سب مل کے
کراچی میں بسنے والی تمام لسانی اکائیوں کی ضرورت ہے کہ ایک سیاسی جدوجہد کا آغاز کریں، مل کر اس شہر کے حقوق حاصل کریں۔ یہ حقوق کا حصول اس شہر کے ساتھ ختم ہونے والی ناانصافی، ملک کی یکجہتی، سلامتی اور اس ملک پر اعتبار اور یقین کے لیے بہت اہم ہے۔ تو میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ وہ میں اینڈ کروں گا تو ان کا شکریہ ادا کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سب سے پہلے میں متحدہ پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مقبول صاحب کا، مصطفیٰ کمال صاحب کا، اس کی پورا ٹیم کا، کہ جنہوں نے ہمیں اتنی ارجنٹ جیسے میں نے کال کیا اور انہوں نے ٹائم دیا۔ موجودہ کراچی کا جو حالات ہے، ہم اس کو اگر گہرائی سے دیکھیں تو یہ کوئی لسانی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے انتظامی۔ اس کو رنگ ابھی لسانی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کراچی میں بے روزگاری، کراچی میں ایجوکیشن میں بھی دھاندلی، میرٹ کا قتل، سسٹم کے ذریعے پاکستان اور سندھ صوبے کو چلانا، پانی نلوں میں نہیں ہے، ٹینکروں میں ہے، کوئی بندہ پیاس سے مرا نہیں ہے، سب کو پانی ملے مگر پیسوں سے۔ یہ وہ سسٹم کا برکت ہے۔ اگر ہم سب کراچی میں بسنے والے قومیت، مسلک، پارٹیوں سے بالاتر ہو کر کے اس ایک بات کی سوال پوچھے کہ پانی کہاں پورا ہوتا ہے، کہاں نہیں ہے، نلکے میں نہیں ہے اور ٹینکر میں ہے تو کیوں؟ تو میرے خیال میں اسی طریقے سے کراچی کی جو انجینئر ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو ڈگری ہے، سب کچھ اس نے لیا ہے، لیکن اس کا گناہ یہ کہ وہ کراچی کے مثال لگتا ہے۔ جبکہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی اور پاکستان کی آئین کی اور قانون کی، تو آئین اور قانون میں اگر 40% کوٹا ہے تو اس 40% کے لیے بھی اگر 2 نمبر ڈومیسائل بنا کر کے وہ بھی آپ اڑب کریں گے اور لوگ خاموش رہے، لوگ اکتا گئے۔ ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر جو تعلیمی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی روزگار نہیں ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں، بچہ دودھ مانگ رہا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے، وہ بندہ پریشان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مہنگائی کی وجہ سے کراچی کا ہر بندہ ذہنی طور پہ مفلوج ہے۔ خدا گواہ ہے کہ ہم دل سے اردو بولنے والے کی عزت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اردو بولنے والے بھی ہمیں بھائیوں کی طرح پیار کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لازمی جز ہے۔ آپ دیکھیں 2018 میں نے جس حلقے سے الیکشن لڑا تھا انہیں 250 سے، اس مرتبہ مصطفیٰ کمال صاحب اور میں نے خود بولا کہ بھائی میں بھی نہیں لڑا، میرا بندہ بھی نہیں لڑا، ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے ایم پی اے ایم این اے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمارے سامنے جو اصل چیز ہے وہ بھائی چارہ، پیار، محبت اور اس شہر اور پورا ملک کی آبادی۔ اور میں ایک چیز اس میڈیا سے آپ کے توسط سے پورا پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کو کراچی خدا کے لیے مت سمجھے، کراچی کو پاکستان سمجھے۔ اس کراچی شہر میں سے ہمارے پختونخوا کے پہاڑوں میں بھی چائے کی پتی، کپڑے اور 2 پیسے ماں باپ کے لیے لوگ بیچتے ہیں، کماتے ہیں، بیچتے ہیں۔ اس کراچی سے پنجاب میں بھی جاتا ہے، اس میں بلوچستان میں بھی جاتا ہے، اور کراچی تو گلدستہ ہے، اور اس میں اور بھی اتنا سکوپ ہے۔ اس کراچی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی کہ اگر ہم لوگ ایمانداری سے اس کراچی کے ساتھ مخلص ہو جائے اور اس میں کام کے ذرائع ڈھونڈیں، یہاں کے بزنس مینوں کو تھوڑا عزت دے، یہاں کے جو ادارے وہ صرف سسٹم پہ اور کرپشن پہ نہ چلے،
تو یہ اس طریقے سے 10 پاکستانوں کو بھی آباد کر سکتا ہے، روزگار دے سکتا ہے۔ روزگار کے مواقع کیوں نہیں ہیں؟ سمندر ہے، ایئرپورٹ ہے، انٹرنیشنل سٹی ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، تو یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو نیتوں کی ہے، اور ذمہ داری بنتی ہے حکومت وقت کا۔ وہ حکومت وقت چاہے پیپل پارٹی کا ہو، چاہے وہ مشترکہ MQM کا ہو، یا جس کے بھی جو حکومت میں ہوگا، ہمارا گلہ اس سے، اور ہم نے اس سے بات کرنی ہے کہ آپ نے جو ڈسکریمنیشن کر رہے ہو، جو نوکریوں میں، پوسٹنگ میں، ٹرانسفر میں، اور پانی کے ٹینکروں میں، یہ جو مافیاز آپ نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، ایک روڈ پہ 1 کلومیٹر میں 8 پولیس والے آفیسر کھڑے ہوئے اور وہ چیکن کر رہے ہیں۔ اس سے کوئی مضبوط ادارہ بنے، ایک مرتبہ گاڑی کو چیک کرے، ڈاکومنٹ چیک کرے، ان کو سرٹیفکیٹ دے۔ اب اگر آپ کا یہ کام صرف سسٹم پہ چلے تو میرے خیال میں کہ بڑا مشکل ہے کہ کنٹرول کرے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر کراچی والوں سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را سب سے پہلے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو کراچی کو مضبوط کرے، کراچی کو آباد کرے، کراچی کو وہ روشنیوں کا شہر بنا لے۔ اس میں بہت سکوپ ہے، بہت جگہ ہے۔ اسی طریقے سے کراچی میں ایکسیڈنٹ ہے، ہم اس کی جو بھی لوگ غلط گاڑی چلاتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کو، ہم اس کو مذمت کرتے ہیں کہ بھئی نہ چلائے۔ اور اس پہ بندوقیں اٹھانا اور لڑنا اور جھگڑنا، اس کا مسئلہ دنیا میں ہر جگہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، ہمیں اس طریقے پہ چلنا ہے، اور رول ہے، ریگولیشن ہے۔ اگر کوئی ایکسیڈنٹ کرے تو اس کے خلاف پرچہ کٹیں، سخت سے سخت سزائیں دیں، اس کی پاسنگ صحیح ہو۔ یہ 2 نمبر پاسنگ جو یونین کے دفتر میں بیٹھ کر کے وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں فٹنس کی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ صرف پیسوں کے لیے۔ آپ فٹنس صحیح کرو نا، بغیر پیسوں کے کرو، مگر گاڑی چیک کرو، ڈرائیوروں کا ایج چیک کرو، اس کی ساری چیزیں چیک کرو، اس کی ساری مسئلوں کا حل ہے۔ تو ہم اس پہ بات کریں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں، کراچی والوں سے اپیل کریں گے کہ خدا کے لیے جذبات میں نہ آئیں، کسی کے بگلاوے میں نہ آئیں۔ یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انتظامی مسئلہ ہے، اور ہم نے مل کر کے حکومت وقت سے یہ چیزیں لینی ہیں کہ ہمیں پانی بھی گھروں میں نلکوں میں چاہیے، ہمیں بجلی بھی اپنے ٹائم پہ چاہیے۔ جو ہمارا حق ہے وہ حکومت وقت سے ہم مانگیں گے، اور مل کے مانگیں گے۔ اور میں پھر سے دل سے اپنی پارٹی کی طرف سے MQM پاکستان کا، خالد مقبول صدیقی صاحب کا، مصطفیٰ کمال کا، فاروق ستار بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پہ ہمیں ایسا ہی موقع دیا، مہیا کیا کہ جس میں ہم پورا کراچی کو میسیج دیں کہ خدا را لڑائی جھگڑے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہوشیار اور بیوقوف میں فرق یہ ہے کہ بیوقوف لڑنے کے بعد بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرتا ہے، ہوشیار لڑنے سے پہلے۔ ہم لڑنے سے پہلے چاہتے کہ آج ٹیبل ٹاک کرے۔ کراچی کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ کراچی کا اصل مسئلہ بے روزگاری ہے، ناانصافی ہے، ایجوکیشن میں اس بھی بات کریں۔ تھینک یو۔ جواب میں دیتا ہوں، شاہد صاحب سے آپ پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو بالکل کسی ایسوسیشن نے، کسی ٹینکر والے نے ان کو یہاں پہ بالکل نہیں بھیجا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ ہمارا ایک جو ہے وہ پچھلے 1 دہائیوں سے ہمارا بہت ہی زبردست تعلق واسطہ ہے۔ یہ تو کرائسس آ گیا نا، تو ابھی ہم ویسے ہم ان کے یہ پوری قیادت جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ شاہد سید صاحب کے گھر جا چکی ہے۔ یہ خالد مقبول صدیقی صاحب، یہ فاروق ستار صاحب، یہ انیس اسلام خانی صاحب، یہ مصطفیٰ کمال، یہ ہم لوگ سب لوگ باجماعت ان کے گھر جا چکے ہیں۔ اب آپ کے بھی سوال کا جواب دیتا ہوں جو آپ نے ان سے پوچھا۔ کوئی بھی ٹینکر والا پختون، اور اسپیسیفک کر کے بولتا ہوں، کوئی بھی پختون جو ٹینکر چلا رہا ہے، وہ صبح جو ہے وہ یہ سوچ کر، یا کراچی کے پختون یہ سوچ کر گھر سے نہیں نکل رہے کہ آج ٹینکر سٹارٹ کرو، جا کر موجروں پہ ٹینکر چڑھانا۔ ایسا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ٹینکر چڑھنا۔ اگر ایسا ہو، سارے پختون جو ہے وہ ٹینکر لے کر نکلے
اور کہیں کہ آج یہ مہاجروں کو مارنا ہے تو سینکڑوں کی تعداد میں ہلاک دو. کوئی بھی مہاجر گھر سے یہ نہیں کہہ کے سوچ کر نکل رہا کہ آج ہم نے ٹینکر جلانے ہیں. اگر ایسے ہو تو ہزاروں میں ٹینکر ہیں تو صرف 10 یا 12 کیوں جلے؟ یہ جیسا کہ انہوں نے بہت صحیح بات کی, ان کی بات دونوں حضرات کی بات کے بعد جو ہے وہ کوئی بات کرنے کی یقیناً کوئی گنجائش یقیناً نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا تو میں ایک تو یہ مہمان ہمارے پاس آئے ہیں اور اس لیے میں جو ہے اس کو یہ ہماری ایک اس کی بات ہے کہ آپ ایک عزت کی بات ہے اور بالکل ان کی انٹینشن کو کوشچن کیا آپ نے, ان کی نیت کو کوشچن کیا. اس لیے میں آپ سے یہ والی بات کر رہا ہوں کہ بالکل یہ مہاجروں کو اور پختونوں کا مسئلہ نہیں ہے. ایک جو جان ضائع ہو رہی ہے, اپنے پیاروں سے بچھڑ رہے ہیں, اس کا کوئی نیب البدل نہیں ہے. جو گھر ایکسیڈنٹ ہے وہ نیب البدل نہیں ہے. جو کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو, تو اگر ایسا ہوتا تو ہزاروں کی تعداد میں ٹینکر لوگ کچلے جاتے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ گاڑیاں بھی جلتی. یہاں پر جو بالکل مسئلہ ہے وہ مسئلہ اس شہر میں پانی کا ہے, روزگار کا ہے, سڑکوں کا ہے, کچرے اٹھانے کا ہے اور پولیس کی رشوت ستانی کا ہے. سارے انتظامی معاملہ ہے. دیکھیے حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی بات, میں کسی کی انٹینشن پہ کوشچن نہیں کرتا, لیکن یہ بات جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ابھی اگر یہ شہر میں بھی جو حالات بن گئے ہیں, جو ابھی میڈیا کی خبر ہو گئی ہے, تو اگر یہ اور بڑھ گئے, خدا نخواستہ لاشیں کرنے لگی, تو آپ اپنا پانی بھول جائیں گے, آپ جاب بھول جائیں گے, آپ کوٹا سسٹم بھول جائیں گے, آپ ہمارے بچوں کو جو نمبر کم کر دیے گئے ایگزامز میں وہ سب بھول جائیں گے, تو آپ تو لاشیں اٹھانے میں اور جنازے پڑھنے میں لگ جائیں گے. حکومت وقت کو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں کہ توجہ ہٹے. یہ جو قیادت بیٹھی ہوئی ہے, الحمدللہ آج اس اپورچونٹی کو, جو کہ سیاست کرنے کی اپورچونٹی ہے, ہم اس اپورچونٹی کو مس کر رہے ہیں. ہم لوگوں کے دلوں میں آگ لگا کر اپنی پاپولیرٹی حاصل نہیں کرنا چاہتے. اور یہ دونوں جماعتوں کو, دونوں قومیتوں کو, کہ لوگوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, انٹینشن پہ کوشچن نہیں کریں. ہماری نیت کی وجہ سے ہی آج یہ بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ بھئی اگر سب لوگ یہ نیت کر کے نکلتے کہ آج ہم نے جو مہاجروں پہ ٹینکر چڑھانا ہے, تو سینکڑوں لوگ ایک دن میں شہید ہوتے, بعد میں آپ اس کو کچھ بھی کرتے. اور سارے مہاجر اگر یہ نیت کر کے اگر نکلتے کہ آج ہم نے سارے جو بھی ٹینکر نظر آئے, ٹرالر نظر آئے, جلا دے, تو ہزاروں میں ٹینکر جلتے. یہ جو 10-12 کی تعداد آتی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں انتظامی معاملہ ہے, اس کو انتظامی طور پہ دیکھا جانا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی, وفاق سے بات کی گئی ہے. وفاق میں جا کر, اسلام آباد میں جا کر ہی پریس کانفرنس اس لیے کی ہے کیا کوئی حکومت بچی ہے؟ اب آپ کی ذمہ داری ہے شہر کو, جو شہر ان کو بھی پال رہا ہے, ان کو چلا رہا ہے, وفاق کو بھی ان کی ذمہ داری بھی یاد دلائی ہے, بات بھی کی جائے گی. بات یہ ہے ٹینکروں کے حوالے سے سیاست کرنا, لوگوں کے دکھ اور درد کا اظہار ہماری ذمہ داری وہ ہم کر رہے ہیں. ٹینک کا اگر یہ جو ڈمپرز ہیں اس پہ اگر بغیر لائسنس کا ڈرائیور چلا رہا ہے, نشے کی حالت میں چلا رہا ہے, وہ ٹینکرز اگر اس کی فٹنس صحیح نہیں ہے, اور وہ ٹینکرز جو کہ کسٹم پیڈ نہیں ہے, وہ ٹینکر جو اللیگل چل رہے ہیں, یہ انتظامی معاملہ ہے. اس میں دو فریق ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو ہم پھر حادثہ نہیں کہیں گے, قتل عمد کہیں گے. اگر حکومت اجازت دے رہی ہے اور اس شہر میں مقیم, اس شہر میں لگی ہوئی غیر مقامی پولیس ان کے لائسنس چیک کرنے کے بجائے ان کی جیبیں چیک کر رہی ہو, وہ ان ڈمپرز کو الاؤ کیا, وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہاں بیٹھی بھی دو جماعتوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ دیکھا جائے کہ جو گاڑی چلا رہا ہے وہ لائسنس یافتہ ہے یا نہیں ہے, اس کی ذہنی اور جسمانی حالت ایسی ہے یا کہ نہیں ہے, وہ نشے میں ہے یا کہ نہیں ہے. وہ ٹینکر جو یہ ڈمپرز ہیں, زیادہ تر ڈمپرز وہ ہیں جو شہروں کے چلانے کے بجائے انڈسٹریل ایریاز میں یا کنسٹرکشن کے ایریا میں چلائے جانے چاہیے. تو جناب عالی, سب سے پہلے یہ ذمہ داری اس حکومت کی ہے جس نے اپنے ذمے یہ کام لیا ہوا ہے, اور پھر اس پولیس کی ہے جو اس شہر سے لا تعلق ہے, جس کو پیسے جمع کرنے اور پہنچانے اوپر بھی اور گھر تک میں بھی. اس شہر میں
ہم نے کہا ہے کہ بتائیے کہ ان ٹینکروں کو اور ڈمپروں کو شہر میں گزرنے کی کتنی اجازت ہے. جتنی اجازت ہے وہ بھی بتائی جائے, اور جن کو اجازت نہیں ہے وہ کیسے دندناتے پھر رہے ہیں. پہلے یہ معاملات انتظامی سطح پر طے ہونے ہیں. پہلے ان ٹینکروں کو ڈمپروں کو جن کو شہر سے نہیں گزرنا ہے, یا تو آپ بتائیں کیا لیاری ایکسپریس وے اس قابل ہے, تو آپ وہاں سے ایک ٹائم طے کریں, وہاں سے گزاریں. ناردرن بائی پاس کس لیے بنائی تھی ایم کیو ایم والوں نے؟ ان کو نکلنا ہے شہر سے باہر. کون لے کے کون نکال, کون ان کو آنے دے رہا ہے؟ اجازت نہیں ہے ان کو آنے دینے کی. اس کا مسئلہ انتظامیہ دے رہی ہے, حکومت دے رہی ہے, پولیس دے رہی ہے. تو یہ انتظامی معاملہ ہے. اس کو سیاسی معاملہ اس لیے ہے کہ سیاسی اس کے اندر پناہ گاہ میں اس کے ذریعے چلایا جا رہا ہے. سسٹم کی بات کی گئی ہے. سسٹم سیاسی سسٹم کے اندر آ جاتا ہے کبھی کبھی. الحمدللہ سندھ میں تو سسٹم سیاسی سسٹم کے اوپر ہے. تو کیا ہے اس سسٹم کے بارے میں بتایا جائے, کون چلا رہا ہے, کیوں چلا رہا ہے, اور ہر ایک کی زبان پہ سسٹم کیوں ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ جو 150 لوگ ڈمپرز کے نیچے آئے ہیں, اس سے پورا شہر دکھی ہے. اور یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم جتنا کچی شراب پی کے مرنے والوں کو دے رہے ہیں آپ حکومت کی بنیاد پر, ان کے لواحقین کو کمپنسیشن, وہ ان ڈمپر سے کچلے جانے والے لوگوں کو کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ اور ہم میں سے کوئی جا کے ان کی داد رسی کر رہا ہے, اگر کوئی جا کے پلاٹ دے رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے, ہم لوگ جا رہے ہیں. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں جن کے پاس ہم جا رہے ہیں. پہلے حکومت کو جواب دینا ہے کہ یہ ڈمپر تو کسی زبان سے تعلق نہیں رکھتے. ڈمپر پہ جو بیٹھا ہوا ڈرائیور ہے اس کی زبان سے زیادہ اس کی قابلیت اور اہلیت چیک ہونی ضروری ہے, اور خود ڈمپرز کا. لہذا میں اس معاملے پہ انسانی ہمدردی, یہ سیاست کا معاملہ نہیں ہے, انسانیت کا معاملہ ہے, جس کو سیاست کا معاملہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سیاست کا معاملہ نہیں ہے, انتظامی معاملہ ہے, جس کو سیاسی معاملہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں بھی بڑا آسان راستہ تھا ہمارا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل قیادت اور لیڈرشپ کا کام عوام کی تکالیف اور درد اور اس کی مجبوریوں کو, اس کی ضرورتوں کو سمجھنا ہے, اس کے جذبات سے کھیلنا نہیں ہے. اور ہم یہ نہیں کھیلنے دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت سے ہم فوری طور پہ مطالبہ کرتے ہیں. آپ نے ہمارا مطالبہ نہیں پورا کیا تو پھر ہم ہر طرح کے احتجاج کے لیے آزاد ہوں گے. آئینی اور قانونی ہمارا حق ہے. پہلے اپنے پولیس والوں سے پوچھیں رشوت کیوں لے رہے ہیں. ہر موٹر سائیکل والے سے, ہر گاڑی والے سے, کونے کونے پہ اتنی ایفیشینٹ پولیس ہے, گلیوں میں بھی کھڑی ہے, محلوں میں بھی کھڑی ہے, ایک ایک کو چیک کر رہی ہے کہ لائسنس چیک کر رہے ہیں یا جیب چیک کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈمپر جن کو الاؤ نہیں ہے, ان شہر سے گزرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. آپ کی ذمہ داری ہے پابندی لگائیں, ورنہ پھر عوام خود لگانے پہ مجبور ہو جاتی ہے. عوام تک ہم معاملات کو نہیں پہنچانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اور شاہد سید صاحب, آپ یہ فرما دیجیے گا کہ جو 5 لوگ جو ڈمپر چلے تھے ان کے خلاف 5 FIR درج ہو گئی, لیکن جو ملک مخالف نعرے لگا رہے ہیں, سڑکوں پر آ کے اسلحہ لگا رہے ہیں, ان کی FIR درج نہیں ہو رہی ہے. تو کیا قانون اتنا صرف کمزوروں کے لیے؟ اس پہ آپ اچھا, 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے ڈمپر جلانے والے جو بھی ہوں, آپ نے کن لوگوں کو پکڑا ہے؟ کوئی کیا ثبوت ہے؟ آپ نے کون سے نمبرز پورے کرنے کی کوشش کی ہے؟ بے گناہ بچوں کو پکڑا ہے آپ نے اس معاملے میں, اور جو لوگوں نے ڈمپر سے لوگوں کو کچلا ہے ان کو پکڑنے کا کوئی ذکر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایم کیو ایم کی کوئی پالیسی نہیں ہے, نہ ایم کیو ایم کے کارکنان کو دی گئی ہے, بلکہ ان کو کہا گیا ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں. لیکن جب عوام مجبور ہو جاتی ہے, اس کو لگتا ہے کہ قانون ظالم ہے یا مجبور ہے یا بالکل بے حسی کا مظاہرہ کر رہا ہے, تو ان کے پاس بھی ہم کوئی آپشن نہیں چھوڑتے ہیں. تو
और दूसरा बिल्कुल इसमें सही है। शरपसंदी का भी आंसर हो सकता है। और इन हालात से फ़ायदा उठा के ऐसे लोग जिनको इस शहर ने बार बार मुस्तरद किया है, अपने लिए सियासत की कोई गुंजाइश ना समझें इसको। जी एक किरदार बार बार इस सारे मामले के अंदर सामने आ रहा है लियाकत महसूद साहब का। लियाकत महसूद साहब मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के साथ तस्वीरें बनवाते हुए नजर आते हैं, फिर वो स्टेक होल्डर बनकर जो हुकूमत बुलाती है वहाँ पर भी बैठ जाते हैं। फारूक भाई ने तो उनके साथ बड़ा कचरा किया था उनका, लेकिन वो फिर हमने देखा कि जब वो अवामी रद्द अमल आता है तो फिर उस जगह पर वो हथियार लहराते हुए पहुँच भी जाते हैं, फिर उनके बयानात भी सामने आते हैं। हुकूमत वक्त उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई सियासी जमात उनको बयानात देने से नहीं रोक रही, वो है कौन? नहीं यार, किस तरह से ये सब कुछ कर नहीं रहे हैं? ऐसा है ना कि वो उनका जो है वो ये लेवल नहीं है कि आप ये यहाँ पे जो लोग बैठे हुए पार्टी लीडरशिप बैठी हुई है उसका जवाब दे। ये इंतज़ामी मामला है, इसको इंतज़ामिया को देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जी जी। बताया ना हुकूमत, आपने कहा ना हुकूमत को भी फ़ायदा होता है। देखिए अगर ये ऐसा हो रहा है और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है पूरी नहीं कर रही है, तो फिर हम भी हुकूमत को पहुंचने वाले फ़ायदे की तलाश शुरू कर देंगे।